میں نعیم یوسف ہوں اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف، میری فیس بک وال، انسٹا اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، مونسون 2022 کی بارشیں ملک بھر میں جاری ہیں۔ کبھی شدت ہوتی ہے ان میں، کبھی کم ہو جاتی ہیں اور کبھی وقفہ آ جاتا ہے۔ اس بار ملک بھر میں مونسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہے اور بارشوں میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئیں اور لوگ زخمی بھی زیادہ ہوئے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش کے موسم میں سب سے زیادہ ہلاکتیں الیکٹرک کرنٹ لگنے اور بجلی کے آلات و تنصیبات کے استعمال میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ لوگوں کی جان جانے کے دوستوں اور بھی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب بجلی کی وجہ سے ہلاکتیں ہیں۔ دوستوں، بارش کے موسم میں آپ کو بجلی کے تار اور بجلی سے چلنے والے آلات سے حفاظت بہت ضروری ہے۔ بارش کے موسم میں بھیگے ہوئے الیکٹرک تار اور الیکٹرک سے چلنے والے آلات کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بارش کے موسم میں بجلی کی تنصیبات یعنی الیکٹرک پول، الیکٹرک تار، ٹرانسفارمر، ہائی وولٹیج ٹاورز، ہائی ٹینشن لائنوں سے دور رہیں۔ بارش کے موسم میں انٹرنیٹ کیبل، ٹی وی کیبل، بوسٹرز اور جگہوں پر لگے ہوئے، روڈوں پر لگے ہوئے کھمبوں اور ان کھمبوں پر لگے آن آف سوئچ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان میں الیکٹریسٹی موجود ہوتی ہے، لہذا دوستوں ان سب سے دور رہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپنے گھر کے بجلی کے سوئچز، بجلی کی موٹروں، تاروں، پلگ ہولڈرز، بلب وغیرہ کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں اور نہ ہی ننگے پیروں سے ان بجلی کے آلات کے قریب جائیں۔ گھر کے باہر آپ کے دروازے پر جو ڈور بیل لگی ہوئی ہے، دوستوں یہ بارشوں میں بہت بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جو بھی اس ڈور بیل کو بچاتا ہے، الیکٹرک کرنٹ اس میں ہونے کی وجہ سے اسے الیکٹریکیوشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، اپنے گھر کے جو دروازے پہ بجلی کی گھنٹی لگی ہوئی ہے، ڈور بیل پر پلاسٹک یا شوپر کا کوئی بڑا سا پیس رکھ کر ٹیپ سے اس طرح سے چپکا دیں کہ بارش کا پانی ڈور بیل کے اندر نہ جائے، ورنہ کرنٹ لگنے کا خدشہ ہے۔ اگر گھر کے دروازے کے باہر لگی ڈور بیل کا سوئچ بارش سے گیلا ہو گیا ہے تو اسے ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، بلکہ پلاسٹک یا لکڑی کے کسی ٹکڑے کی مدد سے یا ہاتھ میں تھیلی چڑھا کر بیل بجائیں۔ اس سے بھی محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ بارش کے موسم میں دروازے پر لگی گھنٹی نہ بجائیں، بلکہ دروازے کو کسی چیز کی مدد سے کھٹکھٹائیں۔ دوستوں، بہت سے محلے علاقوں میں غیر قانونی طریقے پر بجلی کا کنڈا لگایا جاتا ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے، اور کئی لوگ کنڈا لگانے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لہذا بارش کے موسم میں کنڈا لگانا اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، بارش کے موسم میں نہ تو خود بجلی کے کھمبوں سے ٹچ ہوں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی پالتو جانور کھمبوں سے باندھیں۔ کرنٹ لگ کر آپ یا آپ کے جانور کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پچھلے سالوں میں کئی بچے اور نوجوان بجلی کے ان کھمبوں سے ٹچ ہونے کی وجہ سے دوستوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے راستے میں بارش کے موسم میں آپ کے راستے میں بجلی کے تار اگر پڑے ہوئے ہوں تو اسے ہرگز نہ چھوئیں، وہ لائیو ہو سکتے ہیں، ان میں کرنٹ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے ان تاروں کو دیکھ لیا ہے تو آپ ان تاروں کے ارد گرد پتھر رکھ دیں، کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیں، کوئی خالی فروٹ کی کوئی پیٹی ہو، کوئی اور آبجیکٹ ہو، کوئی گملہ ہو، اس تار کے ارد گرد اس طرح سے رکھ دیں کہ وہ تار اس کے احاطے میں آ جائے، کیونکہ آپ نے تو اس خطرے کو دیکھ لیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آنے والا شخص اس خطرے کو نہ دیکھ سکے اور الیکٹروکیوشن کا شکار ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ کے گھر کی چھت پر پانی کی موٹر، جنریٹر یا بجلی کے دوسرے آلات موجود ہوں تو انہیں اچھی طرح سے ڈھک دیں کہ ان میں پانی نہ جائے، نہ ہی نمی جائے، کیونکہ پانی یا نمی جانے سے دوستوں ایک تو ان آلات سے کرنٹ لگنے کا احتمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف موٹروں اور جنریٹر میں نمی کی وجہ سے، موئسچر کی وجہ سے ان کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوستوں، بجلی کے بارے میں بہت محتاط رہیں، اور خاص طور بارشوں کے موسم میں بجلی سے بہت محتاط رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور میری ان لائف سیفٹی ویڈیوز کو اپنے تمام گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک گروپس میں، اور جتنے کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہیں آپ ان سب کو شیئر کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کی ان شیئر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے اور سب اپنی جان بچا لیں۔ دوستوں، جان بچانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اپنے احباب کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، ساتھ چلنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔